ضعیف ہے اور پھر اس کے بعد اس کا درجہ بندی کرنے کے بعد وہ قابل عمل ہے کہ نہیں ہے۔ تو آج کی مجلس میں ہمارے انتہائی قابل احترام اور ہمارے دوست اور ہمارے ساتھی جو ماشاءاللہ میرے ساتھ ایک ہی ادارے سے فیض یافتہ ہوئے ہیں اور ہمارے شیخ کے ہی شاگرد ہیں، شیخ محمد ابراہیم بن بشیر الحسینوی حفظہ اللہ تعالی، تو آج ہمارے پاس مہمان تھے اور کل سے جمعرات سے ہمارے پاس مختلف مجالس میں وہ دروس دے رہے ہیں، تو آج کی مجلس ہم ان کے نام کرتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ حضرات کی رہنمائی کر دیں کہ حدیث کی جو صحت اور ضعف کے حوالے سے کس میں ہیں اور وہ ناقابل قبول کیسے ہوتی ہے اور قابل قبول کیسے ہوتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہوں۔ محترم جناب فضیلت الشیخ محمد ابراہیم بن بشیر الحسینی حفظہ اللہ تعالی۔ جی شیخ آئیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور حدیث۔ تمام بنیادی اصول قرآن کریم میں موجود ہیں۔ حدیث جب ہم بولتے ہیں لفظی حدیث تو اس میں حدیث میں تقریباً 100 قسمیں آتی ہیں، یعنی علم حدیث 100 اقسام پر مشتمل ہے، تقریباً کم و بیش۔ موٹی موٹی اہم ترین صرف 2 ہی قسمیں ہیں، صحیح حدیث یا ضعیف حدیث۔ اللہ تعالیٰ محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اصول بنا دیے قرآن و حدیث کی مدد سے۔ الحمدللہ، جیسے ہمارے عقیدے کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، فقہ کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، علم دین کی بنیاد قرآن و حدیث ہے، اسی طرح علوم حدیث کی بنیاد بھی قرآن و حدیث ہے۔ کوئی بھی مسئلہ علم حدیث کا آپ پیش کریں، ہم ائمہ محدثین کی کتب کی مدد سے آپ کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہر مسئلہ قرآن و حدیث سے ہی محدثین نے اخذ کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم شیخ عبد الماجد حافظہ اللہ کو جزائے خیر دے، انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی جہود کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات کہ صحیح حدیث کی شرطیں کیا ہیں۔ ہر کوئی کہہ دے لو جی فلاں حدیث صحیح ہے، تو ہم اس کو کہیں کہ بھائی صحیح حدیث کی 5 شرطیں ہیں، پہلے ان 5 شرطوں کو ثابت کرو پھر صحیح حدیث ہوگی، ورنہ نہیں۔ صحیح حدیث کی 5 شرطیں کیا ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کے دلائل کیا ہیں، مختصر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی شرط، سند متصل ہو۔
شاگرد جس سے بیان کر رہا ہے استاد اس سے ملاقات ہو، زمانہ پایا ہو، ملاقات ہو، پھر ہی جا کے بیان کرے گا نا۔ آپ مجھ سے سن رہے ہیں، ہماری سند متصل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ہم ابراہیم بن بشیر نے یہ مسئلہ سمجھایا، یہ سند متصل ہوگی۔ میں نے حافظ محمد شریف استاد محترم سے پڑھا، یہ بھی سند متصل ہوگی۔ انہوں نے حافظ محمد گوندلوی صاحب سے پڑھا، یہ بھی سند متصل ہے۔ گوندلوی صاحب نے عبد المنان وزیر آبادی صاحب سے پڑھا، یہ بھی سند متصل ہے۔ انہوں نے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے پڑھا، یہ بھی سند متصل ہے۔ گویا آپ سے لے کر میاں نذیر حسین دہلوی صاحب تک جو میں نے واسطے بیان کیے، واقعتاً ایک نے دوسرے سے سنا ہے، ملے ہیں، تو یہ ہے سند متصل۔ سمجھا گی میرے خیال میں؟ جی سر۔ سند متصل کا عام لفظوں میں ایسے سمجھیں جیسے ایک کڑی دوسری کے اندر داخل ہو، سنگل زنجیر۔ اب زنجیر تابی بنتی ہے جب کڑی سے کڑی ملے، تو پھر ہی وہ یعنی زنجیر مکمل ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے ملتی ہے، تو سند اسے ہی کہہ دیتے ہیں ہم سند متصل، یہ مطلب ہے۔ پہلی شرط ہے سند متصل ہو۔ الحمدللہ جتنے بھی احادیث صحیح ہیں ان کی سندیں متصل ہیں۔ دوسری شرط، اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی عادل ہوں۔ اللہ اکبر، عادل ہوں گے ان کی روایت لیں گے، عادل نہیں ہے تو روایت نہیں لیں گے۔ عادل سے کیا مراد ہے؟ وہ متبع قرآن و سنت ہوں، فرائض کے پابند ہوں، سنن نوافل کا اہتمام کرنے والے ہوں، تقوی ان کا شعار ہو، للہیت ان کا شعار ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اللہ اکبر، کبیرہ نہیں صغیرہ سے بھی بچنے والے۔ کبیرہ کا حامل عادل نہیں رہتا، وہ فاسق فاجر بن جاتا ہے۔ جو عادل انسان ہوتا ہے وہ صغیرہ سے بھی بچتا ہے۔ عادل انسان کے ساتھ آپ ایک 10 دن نہیں، مہینہ نہیں، 10 سال بھی ٹھہریں گے، اس کے اندر آپ کو کوئی عیب نظر نہیں آئے گا۔ وہ اللہ والا ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، 24 گھنٹے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ ہے مطلب عادل۔ سمجھا گی میرے خیال میں؟ تو الحمدللہ جتنی بھی صحیح احادیث ہیں ان کو بیان کرنے والے راوی متبع قرآن و سنت تھے، عادل تھے۔ الحمدللہ ہم نے ایسے کبار محدثین اساتذہ کو دیکھا، سالہ سال ان کے پاس ٹھہرے، جیسے جیسے ان کے پاس ٹھہرتے گئے، لمبا عرصہ ہوا، ہماری محبتیں ان کے ساتھ زیادہ ہوئیں، کیونکہ وہ عادل تھے۔ اور جو انسان فاسق فاجر ہوتا ہے، 4 دن نماز پڑھ لی، 2 دن چھوڑ دی، عارضی جھوٹا بناوٹی عادل بن گیا، جیسے جیسے اس کے ساتھ رہنا زیادہ نصیب ہوتا ہے تو اس کی گندی عادتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسا انسان عادل نہیں ہوتا۔ الحمدللہ احادیث کو بیان کرنے والے ائمہ محدثین روات حدیث تمام کے تمام عادل ہیں۔ سمجھا گی میرے خیال میں؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی ہی ان کی لگائی ہے، علم دین قرآن و حدیث کو آگے بیان کرنے والے جو عادل تھے۔ اللہ ان تمام محدثین سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے دوسری شرط۔ پہلی شرط تھی سند متصل ہو، دوسری شرط ہے راوی سارے عادل ہوں۔ سارے کا مطلب کسی حدیث میں 10 راوی ہوتے ہیں، سند میں کسی میں 3 راوی ہوتے ہیں، کسی میں 2 راوی، کسی میں 4، مختلف سندوں میں مختلف راوی ہیں، تو وہ سارے کے سارے عادل ہوں گے۔ یہ 2 شرطیں ہوگی، سند متصل ہو، راوی عادل ہوں۔ تیسری بات ہے راوی ضابط ہوں، تمام کے تمام راوی ضابط ہوں۔ ضابط سے کیا مراد ہے؟ ان کا حافظہ مضبوط ہو، ان کا ضبط یعنی جو بات سنیں
اس کو سینے میں محفوظ کر لیں یا اس کو لکھ کر قلم کے ساتھ اپنی ڈائری پر کاپی پر محفوظ کر لیں اور بوقت ضرورت اس کو بیان کرنے پر قادر ہوں. جو بوقت ضرورت بیان کرنے پر قادر ہوگا اس کا حافظہ ہے تو وہ بیان کرے گا نا. اگر حافظہ ہی نہیں ہے، مثلا میری بستی میں ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس عطا فرمائے. اچھا، گھر میں ہماری ماں بہن بیٹی کہتی تھی ابو جی ہمیں نا وہ لا دو دال، چنے کی دال لا دو کلو. ضبط کی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. وہ سارے راستے کہتے رہتے دال چنے کی دال چنے کی دال، ایسے بولتے جاتے. جب دکان پہ جاتے کہتے بیٹا دے دو. وہ کہتے چاچو کیا؟ کہتے ہاں مسور کی دال. یعنی جس بیچارے کو گھر بات کو جو کہی گئی ہے دکان پہ جا کے بھول گیا ہے تو اس کا ضبط نہیں ہے، ایسے راوی کی روایت نہیں لی جائے گی. مثال سمجھ گئے میرے خیال میں. ضبط سے مراد ہوتا ہے اس کا حافظہ مضبوط ہو، یا وہ جو سنے اس کو زبانی یاد کر لے فوراً اور جب ضرورت پڑے زبانی بیان کر دے، یا لکھ لے فوراً استاد کی سنی ہوئی بات، جب ضرورت پڑے رجسٹر کھولے اور اوپر دیکھ کر بیان کر دے. یہ دونوں صورتیں ہیں، ضبط بالکتاب، ضبط بالصدر. ان دونوں صورتوں کو کہا جاتا ہے ضبط. راوی ضابط ہوں. الحمدللہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے والے جتنے بھی راوی ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، صحیح احادیث وہی بیان کرتے ہیں جن کے حافظے مضبوط تھے، عادل بھی تھے، ضابط بھی تھے. سمجھا گی؟ کتنے نیک لوگ ہیں متقی تہجد گزار، لیکن وہ ضابط نہیں ہیں، ان کی روایت نہیں لی جائے گی. اگر روایت بیان کریں گے تو گڑبڑ کریں گے، 2 کو 4، 4 کو 8 بنا دیں گے، لفظ کچھ ہوگا بگاڑ دیں گے. تو 3 شرطیں ہو گئیں. پہلی شرط تھی تو سند متصل ہو. صحیح حدیث کی دوسری شرط ہے راوی عادل ہوں سارے کے سارے. تیسری شرط ہے راوی ضابط ہوں. یہ 3 چیزوں کا اس بات ہوگا. یہ 3 شرطیں ہیں. 2 شرطیں وہ ہیں جو منفی ہیں، منفی کریں گے. چوتھی شرط وہ حدیث شاذ نہ ہو. شاذ نہ ہو کیا مطلب؟ اس کو مائنس کر دیا، نیگیٹو. کیا مطلب شاذ نہ ہو؟ اس کا مطلب ہے ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے. ثقہ اوثق کی زیادہ ثقہ کی جو مخالفت کرے گا اس کو شاذ کہیں گے. اس کو شاذ کہیں گے. مثال دے کر سمجھاتا ہوں. کلاس میں 10 طلبہ ہیں، 10 کے 10 ہی ثقہ ہیں، لیکن جو 100 بڑا 100 لینے والے، 90 بڑا 100 لینے والے، 80 بڑا 100 لینے والے اچھے طلبہ وہ 9 ہیں. 9 کہتے ہیں استاد جی نے کہا تھا 5 چھٹیاں ہیں، 9 یہ کہہ رہے ہیں. ایک وہ بھی ثقہ ہے، وہ بھی 50 60 70 نمبر لیتا ہے، 80 نمبر بھی لے لیتے کبھی کبھی، یہ بھی ثقہ ہے دوسروں کی طرح. لیکن یہ کہتا نہیں جی استاد جی نے کہا تھا 10 چھٹیاں ہیں. اب ہم کس کی بات کو لیں گے؟ اختلاف ہو گیا، طلبہ گھر کو چلے گئے، جی کب واپس جانا ہے؟ 9 طلبہ کہہ رہے ہیں جی استاد جی نے چھٹیاں دی تھی ہمیں 4، ٹھیک ہے ہم نے فلاں دن جانا ہے. لیکن یہ ببر شیر یہ بھی ثقہ ہے، یہ کہتا نہیں جی استاد جی نے کہا تھا 10 چھٹیاں ہیں، 10 دن بعد آنا ہے. اب ہم کس کی بات کو لیں گے؟ یہ جو ثقہ ہے یہ اپنے سے زیادہ ثقہ راویوں کی مخالفت کر رہا ہے. یہ ایک ہے ادھر 9 ہے، ایک کی بات کو لیں گے کہ 9 کی بات کو لیں گے؟ جی بھائی بولیں جی.
کہہ رہا ہے اس کی بات کو کہیں گے شاذ. تو یہ جو ایک کہہ رہا ہے اس کی بات کو کہیں گے شاذ. اما محدثین نے صحیح حدیث میں چوتھی شرط لگائی کہ وہ حدیث شاذ نہیں ہونی چاہیے. کیا مطلب؟ راوی ثقہ ہے، راوی کا حافظہ بھی ٹھیک ہے، عادل بھی ہے، اسے ثقہ کہتے ہیں. ثقہ راوی میں دو شرطیں ہوتی ہیں، راوی عادل بھی ہوتا ہے، راوی ضابط بھی ہوتا ہے، پھر اسے کہتے ہیں ثقہ. اب ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے یا اپنے جیسے تعداد میں زیادہ ہیں ان کی مخالفت کر رہا ہے، تو وہ حدیث کچھ بیان کر رہے ہیں، یہ کچھ حدیث بیان کر رہا ہے یہ بھی ثقہ، تو اس کی روایت کو کہیں گے شاذ. شاذ روایت ضعیف کی قسموں میں سے ایک ہے. شاذ روایت ضعیف کی قسموں میں سے ایک ہے. زیادہ ثقہ راویوں کی روایت کو لیا جائے گا، اس کو صحیح کہا جائے گا. ان کے مد مقابل جو اکیلا راوی ہے، ضعیف راوی، اس کی روایت کو کہیں گے شاذ. جو ثقہ راوی ہے اکیلا ہے اس کو کہیں گے شاذ. یہ 4 شرطیں ہو گئیں. پہلی شرط تھی سند متصل ہو، سارے راوی عادل ہوں، سارے راوی ضابط ہوں، شاذ نہ ہو. پانچویں شرط ہے کہ اس میں علت نہ ہو. سند کے اندر، متن کے اندر ان دونوں چیزوں کا نام حدیث ہے. سند اور متن ان دونوں چیزوں کا نام حدیث ہے. سند کے اندر بھی کوئی علت نہ ہو، متن میں بھی کوئی علت نہ ہو. اب علت سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو علت کہتے ہیں کمزوری کو، بیماری کو، مرض کو. یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، یہ سمجھنے والا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اساتذہ، جابر اساتذہ، بڑے بڑے پختہ اساتذہ دیے ہیں. آپ کو بھی عطا فرمائے. ہم نے بھی پڑھا بڑے بڑے اکابر محدثین سے. کیا ان بڑے بڑے ثقہ لوگوں سے، محدثین سے کبھی زندگی میں بیان کرنے میں کوئی اونچ نیچ، چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان ہونے کے ناطے بڑے سے بڑے محدث سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے. جی سر، ہو سکتی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انسان ہے. گھر میں پریشانی تھی، ویسے پڑھانے آ گیا استاد، تو بیان کرنے میں وہ غلطی ہوگی پریشانی کی وجہ سے. ایسی ہو جاتی ہیں غلطیاں. سر علت کو کنفیوژن کہہ سکتے ہیں؟ کنفیوژن ہاں کہہ سکتے ہیں، بالکل کہیں گے. علت کو کنفیوژن بھی کہہ سکتے ہیں، علت کو غلطی بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اللہ محدثین کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے دیکھا کہ یہ راوی ثقہ ہے، عادل بھی ہے، ضابط بھی ہے، اس کی روایت لینی چاہیے، روایت لی جاتی ہے. اس نے 10,000 حدیثیں بیان کی ہیں. انہوں نے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک سند اور متن کو پرکھا، جانچا، حساب کیا، تو اس کی 10,000 حدیثوں میں سے 10 لفظ غلط نکلے. 10 لفظ غلط نکلے. اب یہ جو ثقہ راوی کی کمزوری، ثقہ راوی کی کنفیوژن، ثقہ راوی کی غلطی ہے، اس کو کہتے ہیں علت. سمجھ گئے؟ جی سر. میں باتیں کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ اور تحقیق کریں، میری باتیں ریکارڈ بھی کریں. ادھر بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں باتیں، آپ بھی دیکھے لکھ رہے. تو بھائی میری باتوں میں بھی کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، امکان تو ہے نا. تو جو آپ میری غلطی پکڑیں گے اس کو کہتے ہیں علت. اس کو کہتے ہیں علت. اللہ تعالی محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے
सिका रावियों की आवाज आ रही हाँ। उन्होंने सिका रावियों की गलतियों पर इत्तला पाने के लिए इल्मुल इलल हदीस का मुस्तकिल फन अल्लाह की रहमत और तौफीक से कायम किया। इल्म इलल, जो मैंने शुरू में जुमला बोला कि जब हम लफ्ज़ी हदीस बोलते हैं इसमें तकरीबन 100 फ़नून आते हैं, तो 100 फ़नून में से सबसे मुश्किल तरीन फ़न ये इल्म इलल है, इलल हदीस का फ़न है। अच्छा, अब अगली बहस ये 5 शर्तें मुहद्दिसीन ने कुरान और हदीस से कहाँ से अख़ज़ की। अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये सादत है कि हम इल्म वही को, कुरान और हदीस को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आम कर रहे हैं। तो आपसे भी कोई पूछ सकता है, लो जी ये 5 शर्तें कुरान और हदीस से आपने कहाँ से अख़ज़ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लाए उसकी तहकीक किया करो। कुरान करीम की ये आयत और भी आयत करीमा और अहादीस दलील है इस बात की कि हमें जो खबर मिल रही है हमें उसकी तहकीक करनी है। सही होगी तो मान लेंगे, गलत बात होगी तो छोड़ देंगे। तो हमारे घरों में, हमारी कंपनियों में, हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में अक्सर फितने फसाद सुनी सुनाई बात को आगे कर देने से होते हैं। एक भाई की दूसरे से मुखालफत होगी है, वो जाता अदालत में, लो जी इसने तो मेरा डाका मार लिया है, इसने करोड़ का नुकसान दे दिया है। अब अदालत का काम है तहकीक करें। अबू को शिकायत मिली है जी भाई ने मारा है मुझे, अबू ये नहीं डंडा पकड़ के दूसरे के पीछे भाग उठे, क्यों मारा है। अब भाई पहले तहकीक तो करो, जो खबर आपको पहुंची है तहकीक करो, ये सही है या गलत है। सही है तो चलो फिर सजा भी दे लो, अगर गलत है वो साबित ही बात नहीं तो फिर छोड़ दो खली वाली। अच्छा, तवज्जो करना, फासिक खबर लाए। अब वो खबर लेकर आ रहा है इब्राहिम बिन बशीर के पास, मिसाल के तौर पे। अब वो मुझे मिल रहा है, ये सनद मुत्तसिल हो गई, सनद का इत्तिसाल यहां से साबित हुआ। बिनाबाइन खबर जो आगे वो हदीस बयान करेगा वो खबर है। तो अब ये आदिल हो, रावी आदिल होना चाहिए, जाबित होना चाहिए। कुरान और हदीस में बेशुमार दलाइल हैं कि गवाही तलब करो तो आदिल की गवाही तलब करो, अमूमी दलाइल हैं। इमाम खतीब बगदादी साहब राहिमहुल्लाह ने अपनी किताब अल किफाया में इस पर मुफस्सल बहस की है। इसी तरह हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज अब्दुल मन्नान नूरपुरी राहिमहुल्लाह, उन्होंने अपनी किताब मकालाते नूरपुरी, गूगल पे सर्च करेंगे ना, गूगल पर, वहां मकालाते नूरपुरी नाम से किताब आ जाएगी PDF, उसके अंदर भी ये इस आयत पर तफसीलात मौजूद हैं कि मुहद्दिसीन ने यहां से शर्तें कैसे अख़ज़ की हैं। अब सही हदीस की मुहद्दिसीन ने 4 किस्में बनाई हैं। सही हदीस की 4 किस्में। पहली किस्म सही लिज़ातिही, दूसरी किस्म हसन लिज़ातिही, तीसरी किस्म सही लिगैरिही, चौथी किस्म हसन लिगैरिही। 4 किस्में हैं सही हदीस की, सही लिज़ातिही, हसन लिज़ातिही, सही लिगैरिही, हसन लिगैरिही।
ان میں معمولی فرق ہے. جو میں نے سب سے پہلے تعریف کی وہ ہے صحیح لذاتی ہی کی تعریف. دوبارہ پھر سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، راوی سارے ضابط ہوں، شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو، یہ ہے صحیح لذاتی ہی کی تعریف. حسن لذاتی ہی کی کیا تعریف ہے؟ اس میں یہ ساری شرطیں ہوں گی. فرق کیا ہے؟ صحیح لذاتی میں ہم نے کہا تھا راوی ضابط ہو، ضابط سے مراد تام و ضبط، اس کا حافظہ میں یعنی 100% وہ مضبوط ہو ہر لحاظ سے، اس کا حافظہ زبردست ہے تو حدیث اس کی صحیح لذاتی ہی ہے. اگر حافظہ معمولی کم ہے، اگر حافظہ معمولی اس میں کمی ہے، اعلیٰ درجے کا نہیں، اس سے 50-50 ہے یا 70-80% نمبر لینے والا، 60 نمبر لینے والا، تو یعنی جس کا حافظہ معمولی خفیف ہو، ہلکا ہو، اعلیٰ درجے سے کم ہو، اس کی حدیث کو کہہ دیتے ہیں حسن لذاتی ہی. باقی شرطیں وہی ہیں. تو حسن لذاتی کی تعریف کیا ہوگی؟ سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضبط خفیف ہو. تام و ضبط صحیح لذاتی ہی میں، حسن لذاتی ہی میں ضبط خفیف ہو، آگے وہی شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو. صحیح لغیرہ ہی کی تعریف. حسن لذاتی ہی حدیث کی جب زیادہ سندیں ہو جائیں گی، حسن لذاتی ہی کی جب سند زیادہ ہو جائیں گی تو ہم اس کو کہہ دیں گے صحیح لغیرہ ہی. حسن لغیرہ ہی کسے کہتے ہیں؟ وہ حدیث جس کی سندیں زیادہ ہوں، ترک سندیں زیادہ ہوں، ہر سند میں معمولی ضعف ہو. ضعف کی قسمیں ہیں. سخت ضعف ہوگا تو وہ سندیں حسن لغیرہ نہیں بنیں گی. مثلا ہر سند میں کذاب راوی ہیں، دجال وضاع، متهم بالکذب راوی ہیں، ضعیف جدا راوی ہیں، متروک راوی ہیں. تو ضعف سخت ہوگا تو وہ زیادہ سندیں مل کر حسن لغیرہ نہیں بنے گی، قیامت تک نہیں بنے گی. شرط کیا ہے؟ میں نے بولا ضعف خفیف ہو. ایک حدیث ہے اس کی 3 سندیں ہیں، 10 سندیں ہیں، یعنی 3 کم از کم ہو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ہر سند میں ضعف ہے لیکن وہ ضعف خفیف ہے، سخت ضعف نہیں ہے، ضعف خفیف ہے. اور ہر سند میں ضعف مختلف قسم کا ہے. تو ائمہ محدثین نے دیکھا اس کا مخرج بھی اور ہے. ایک حدیث یہ بغداد سے آ رہی ہے، دوسری مصر سے آ رہی ہے، وہی روایت کی تیسری سند مکہ مدینہ سے حجاز سے آ رہی ہے. انہوں نے دیکھا ان میں ضعف بھی خفیف ہے، اس کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، اسے کہتے ہیں حسن لغیرہ ہی. صحیح حدیث کی یہ 4 قسمیں حجت ہیں: صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی، حسن لذاتی ہی، حسن لغیرہ ہی. یہ 4 قسمیں صحیح کی حجت ہیں. یہ مختصر وقت میں نے کوشش کی ہے یہ سمجھانے کی. اب ضعیف حدیث کچھ اشارے آپ کو میں نے کر دیے ہیں، کچھ اشارے مزید کرنا چاہتا ہوں 1 منٹ کے اندر. ہم نے کہا سند متصل ہو تو حدیث صحیح ہوگی، لیکن اگر سند منقطع ہے تو روایت ضعیف ہوگی. منقطع میں جس سے بیان کرتا اس کو ملا نہیں، ایسے ہی چھوڑ رہا ہوں، جی میں نے فلاں سے میں بیان کرتا، اس کو ملا ہی نہیں ہوں. جب ملا ہی نہیں ہو تو میں روایت کیسے بیان کروں گا؟ سند متصل ہوگی. ہم نے کہا راوی عادل ہو، لیکن اگر راوی زانی، شرابی، کبابی 2 نمبر ہے تو اس کی روایت نہیں لیں گے، فاسق فاجر ہے وہ. ہم نے کہا ضبط ہو، حافظہ ہو، لیکن اس کا حافظہ ہے ہی نہیں، گھر والی چیز وہ دکان پہ جا کے بھول جاتا ہے، پتہ نہیں رہتا کیا ہے، بیچارہ مینٹل ہے، ذہن توازن ٹھیک نہیں ہے، تو اس کا ضبط ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم نے کہا شاذ نہ ہو، اگر شاذ ہوگی تو وہ روایت ضعیف ہے. سکہ اس کی مخالفت کرے گا تو سکہ روایت شاذ ہوگی اور وہ ضعیف ہے. پھر ہم نے کہا معلول نہ ہو، یعنی جو علت پکڑی جائے گی، جو حرف، جو لفظ، جو اضافہ راوی کا پکڑا جائے گا تتبع کے ساتھ، وہ بھی ضعیف ہوگا. یہ مختصر تفصیل میں نے بیان کی ہے. یوٹیوب پر علوم الحدیث لکھیں، اردو میں ابن بشیر لکھیں، آگے علوم الحدیث. اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت حدیث میں آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ.
چلو اللہ قبول فرمائے. آپ سے ٹائم لے لیں گے آن لائن کے لیے. اچھا میں حاضر ہوں جی. اوہ ایک منٹ.